بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص دو دشمنوں کے ساتھ چل رہا ہے. ایک ظاہری دشمن ہے اور ایک باطنی دشمن ہے. ظاہری دشمن شیطان ہے اور باطنی دشمن انسان کا نفس ہے. اور دونوں دشمنوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کو گمراہ کر دے، جہنم رسید کر دے، ناکام کر دے. یہ دونوں دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے. ظاہری دشمن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، تو دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور باطنی دشمن کے بارے میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف گھسیٹتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے. اب سوچیں کہ جس آدمی کو اپنے دشمن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ میرا دشمن ہے تو وہ اس سے دوستی کرے گا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں دوستی؟ ایسا کرتے ہو تو بتا دیجئے کہ ہمارے یہاں تو ہم بہت وسیع الظرف ہے، ہم تو اپنے دشمن سے بھی دوستی کرتے ہیں. تو جس دشمن کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ یہ تمہارا ظاہری دشمن ہے اور وہ تمہارا باطنی دشمن ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان دونوں سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے، کتنا ان سے دور رہنا چاہیے، اور ان کے شر اور آفتوں سے کتنا بچنا چاہیے. اللہ نہ کرے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے تو آدمی وہ راستہ بدل دیتا ہے جس راستے پر دشمن دھاک لگائے کھڑا ہے. کبھی کبھی تو شہر چھوڑ دیتا ہے
صوبہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی میں تو اس شہر میں نہیں رہوں گا، میں اس صوبے میں نہیں رہوں گا کیونکہ اس میں میرا دشمن بہت ہے۔ دشمن آخر کیا کر لے گا؟ ظاہری دشمن کیا کر لے گا؟ اس کا آخری ہدف جو ہے وہ ہماری موت ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا، جان لے لے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم ان دشمنوں سے بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواب میں بھی اگر وہ دشمن نظر آ جاتا ہے تو ہم گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جس دشمن کے دشمنی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ ہمارے جان کا دشمن نہیں ہے، ہمارے مال کا دشمن نہیں ہے، ہماری عزت اور آبرو کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ دشمن ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ ہاں، اور یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے اگر لٹ گئی تو پھر آدمی دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کی ہلاکت پکی ہے۔ تو ہمیں اس شیطان اور نفس سے کتنا بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دشمن اپنی دشمنی تین طرح سے نکالتے ہیں۔ کتنی طرح سے؟ یہ دونوں دشمن اپنی دشمنی جو ہے تین طرح سے نکالتے ہیں۔ پہلی دشمنی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کو جو ہے توبہ میں ٹال مٹول کرواتے ہیں۔ گناہ تو ہوتا ہی ہے، ان الانسان مرکب من خطیان، خطا اور نسیان کا مرکب ہے یہ انسان۔ تو یہ ہم سے گناہ بھی کرواتے ہیں، اور صرف گناہ نہیں کرواتے ہیں، اگر گناہ کرنے کے بعد ہمیں توبہ کرنے کی ارادہ اور خیال بھی آتا ہے تو یہ ہم سے توبہ میں ٹال مٹول کراتے ہیں۔ میاں اب اتنی جلدی کیا ہے، بعد میں کر لینا، ابھی جوان ہو بڑھاپے میں کر لینا، عمرے کو چلے جاؤ گے تب کر لینا، حج اگر آپ پڑھ کر آؤ گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تب کر لینا۔ تو پہلی دشمنی نکالنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ توبہ میں ٹال مٹول کراتا ہے، جلدی توبہ کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اس انسان نے توبہ کر لیا تو اللہ کا اعلان ہے کہ جب بھی بندہ میرے سامنے روئے گا، دھوئے گا، آنسو بہائے گا تو میں اس کی توبہ کو جلدی قبول کر لوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تو گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہو جائے اور آسمان کے اونچائی تک بھی پہنچ جائے تب بھی تیرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ایک دو آنسو ندامت کے کافی ہے۔ کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو دشمنی نکالنے کا پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ گناہ کرانے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرواتا ہے، جلدی توبہ کرنے نہیں دیتا۔ اور اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں سستی کرواتا ہے، عبادت میں سستی کرواتا ہے۔ بہت تھک گیا ہوں، بہت مشغولیت ہے، آج دن بھر کام کرتا رہا، آج جو ہے بالکل فرصت نہیں ملی،
تو یہ عبادت میں سستی کرواتا ہے، نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ ذکر کرنے دیتا ہے، نہ دعا مانگنے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اس نے عبادت کر لی تو میری محنت بیکار ہو جائے گی، یہ نماز پڑھ لے گا تب بھی میری محنت بیکار۔ اس لیے ہماری اکثر بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بے نمازیوں کی ہے۔ ہمارے شہر میں ایک مرتبہ ہمارے محلے کا سروے کیا گیا کہ بھئی سروے کرو کہ اس محلے کے اندر بے نمازی کتنے ہیں اور نماز پڑھنے والے کتنے ہیں۔ تو جب سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ 98% لوگ بے نمازی ہیں، صرف 2% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ کہ بھئی آپ کے یہاں سب 100% نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے محلے میں ہے 100% نمازی؟ تھوڑا بہت ریشیو آگے پیچھے ہوگا، اگر ہمارے وہاں 98 ہے تو آپ کے یہاں 96 ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ پہلے رکھا کرتے تھے، اب ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ شوگر کے پیشنٹ ہو، تم بھوکا نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے تم روزہ مت رکھنا۔ اب آدمی اس ڈاکٹر کے مشورے پر روزہ چھوڑ دیتا ہے اور چپ کے کھاتا ہے۔ منظر عام پر کھانے کی ہمت نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا حاجی صاحب بال سفید ہو گئے، ابھی بھی تم روزہ نہیں رکھتے ہو، کیا مرنا نہیں ہے، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے کیا؟ حالانکہ مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی دیندار باشریعت ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہ دے روزہ نہ رکھنے کا، آپ کسی سے بھی روزہ نہ رکھنے کا فتویٰ قبول نہیں کر سکتے، چاہے وہ ڈاکٹر کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اپنے فن کا ماہر کتنا ہی ہو، لیکن دیندار اگر نہیں ہے تو اس کے مشورے سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اول تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، اور اگر نکالتے بھی ہے تو لم سم نکالتے ہیں، حساب کتاب سے نہیں نکالتے۔ ہر چیز کو جو ہے تخمینے میں اور جوڑنے میں حساب میں نہیں لیتے، لم سم نکال دیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ لم سم نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے وہ مال ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ ایک انگریز افسر کا بیان ہے، اس کی پوسٹنگ کسی مسلم علاقے میں ہوئی تھی، اس نے سن رکھا تھا کہ زکوٰۃ کے نکالنے سے جو ہے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس علاقے کے اندر آگ لگ گئی، جھوپڑ پٹیاں تھی، اسی میں اس کی رہائش گاہ تھی جو بنگلے کی شکل میں تھی، لیکن آگ کے جو ہے لو اتنی اٹھتی تھی کہ جو بھی اس کے لپیٹ میں آتا ڈر تھا کہ وہ اس کو جو ہے ختم کر دیتی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے ان کے پاس، اس افسر کے پاس، انگریز افسر کے پاس، کہ گھر خالی کرو، گھر خالی کرو، آگ بہت بری طرح لگی ہے، تمہارے گھر میں بھی لگ جائے گی۔ تو اس انگریز افسر نے کہا کہ نہیں، میرے گھر میں نہیں لگ سکتی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، کیا آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی فائر پروف کچھ مشین لگائے رکھی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگے گی؟ چلے ہاں میں نے فائر پروف مشین لگا رکھی ہے، میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ کیسے نہیں لگ سکتی ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال ہلاک نہیں ہوتا ہے، اور تم زکوٰۃ نکالو نہ نکالو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنے مال میں سے ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ آگ جو ہے میرے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گی، میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ یقین جو اس افسر کو حاصل تھا، کیا ہم ایمان والوں کو حاصل ہے؟ ارے بولو نا۔ تو شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان عبادت میں سستی کرواتا ہے، عبادت کرنے نہیں دیتا۔ میں نے آج ہی کل میں کہیں پہ یہ واقعہ سنایا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ نفس کیسا بہکاتا ہے۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم کو اگر بیعت ہونا ہو تو عبدالحی عارفی سے ہو جاؤ۔ دونوں بیٹوں نے کہا ہم ان سے کی ہو جائے، آپ بھی تو ماشاءاللہ اجازت یافتہ ہے، ہم آپ ہی سے بیعت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جتنا آپ ہم کو جانتے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں، اتنا تو ہم کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے بیعت ہوں گے۔ فرمایا نہیں، تم مجھ سے بیعت مت ہو جاؤ، میں تم کو بیعت نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم میری بات نہیں مانو گے، لیکن شیخ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو جب شیخ بناؤ گے تو ان کی ہر بات کو بغیر چوں اور چرا کے مان لو گے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا تھا، اعضاء کمزور ہو گئے تھے، گھٹنوں میں درد ہو گیا تھا، فرائض جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ادا کر لیتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات آنکھ کھلی اور میں نے جو ہے نیت کی کہ جو ہے اتنے برسوں کا میرا معمول ہے تہجد کے پڑھنے کا، میں آنکھ کھلی ہے تو میں 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھ لوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے ارادہ کیا تہجد پڑھنے کا تو نفس اور شیطان آ گئے اور دونوں مجھ کو سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ کا پینشن کا زمانہ ہے، زندگی میں آپ نے عمل کیا ہے، اب نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیا حرج ہے، زندگی بھر تو آپ نے تہجد پڑھی ہے، اب آپ بیمار ہو، کمزور ہو، پیروں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، آرام کر لیجئے۔ میں کس نے یہ مشورہ دیا؟ نفس اور شیطان نے مشورہ دیا۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم بات تو صحیح کہہ رہے ہو، واقعی میں کمزور بھی ہو گیا ہوں، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، پیروں میں بھی درد ہے، گھٹنوں میں بھی درد ہے، چلا پھرا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن اب مجھے جو ہے پیشاب لگ رہی ہے، استنجے کی حاجت ہے مجھے، میں استنجا تو کر لوں؟ تو نفس نے کہا کہ ہاں نہیں وہ تو کر لیجئے آپ۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں استنجے کے بہانے گیا، استنجا کیا، اب استنجا کر کے میرے ذہن میں آیا کہ جو ہے میں وضو کر لوں، اس کے لیے میں نے وضو کر لیا۔ اب وضو کر کے باہر نکلا تو شیطان نے اور نفس نے مجھ سے کہا کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے وضو کر لیا، بہت اچھی بات ہے، باوضو سونا بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اب آپ نے وضو کر لیا، اب فوراً سو جائیے۔ آپ دیکھیے کس طرح نفس اور شیطان بہکاتا ہے اور عبادت سے کس طرح روکتا ہے، کہ بھئی ہم کو اور آپ کو بھی روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے؟ پیچھے والوں کو نہیں روکتا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، روکتا ہے نا۔ تو میں نے اس نفس و شیطان سے کہا کہ میاں
استنجا بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، ابھی 2-4 رکعت تو پڑھنا چاہتا ہوں، 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا اس طرح میں نفس اور شیطان کو بہکاتا تھا اور میں اپنی تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اس طرح نماز پڑھ لیتا تھا۔ تو شیطان کی پہلی کوشش میں نے آپ سے کیا کہا تھا، شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ کوئی بتائے گا پیچھے سے؟ کوئی پیچھے سے کوئی بتائے گا؟ آگے والے تو سن رہے ہیں، پیچھے والے شاید سو رہے ہیں۔ ارے کوئی بولے گا پیچھے سے کہ پہلی کوشش کیا تھی؟ دیکھ لیا آپ نے، سب کہاں کا سب غائب ہے، بیٹھے مسجد میں اور دل و دماغ جو ہے چھوڑا ہے بیوی کے پاس۔ اچھا بھائی چلو، پیچھے والے نہیں بتا رہے تو آگے والے ہی بتا دو۔ توبہ میں ٹال مٹول کراتا ہے۔ او پیچھے والوں، اب یاد کر لو گے نہیں یاد کرو گے؟ اور دوسری کوشش کیا کرتا ہے کہ عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، یہ ان دونوں حربے کے ہم شکار ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا شکار؟ ہم گناہ کیے ہیں، ہم نے معلوم ہے ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر 2 آنسو نکال دینا توبہ نہیں کہتے۔ توبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی یہ عزم کر لے کہ جو گناہ ہوا ہے دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور آدمی جس ماحول میں رہ کر گندا ہوا ہے اور جس ماحول میں رہ کر اس نے گناہ کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس ماحول کو بدل دے، اس ماحول کو چھوڑ دے، اس لیے کہ وہاں رہے گا تو گناہ ہوتے رہیں گے، اس ماحول کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو پھر گناہ ہونا بند ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ تو بیچارے اللہ جزائے خیر دے ہمارے تبلیغ کے ساتھیوں کو، جماعت کے کام کرنے والوں کو، کیا کرتے ہیں؟ اس لیے تو کہتے ہیں نا یا اللہ کے راستے میں نکلو، اس لیے کہ اپنے گھر پر اور اپنے مقام پر رہ کر جو گناہ ہوئے ہیں، جو عبادت میں سستیاں ہوئی ہیں، جو معاملات میں بے راہ روی ہوئی ہے، وہ اس ماحول میں رہ کر نہیں سدھر سکتے ہیں، اس ماحول میں رہ کر نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، فرشتوں کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں آ کر کچھ دن قیام کرو، تو پھر تم کو جو ہے اس پاکیزہ ماحول کے اثرات تمہارے دل و دماغ پر پڑیں گے، اور تم جو ہے سچے پکے مسلمان بننے کے تمہارے لیے راہیں کھل جائیں گی۔ اور تیسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اسی ادھیڑ بون میں رہتا ہے کہ نفس اور شیطان توبہ کرنے نہیں دیتے اور عبادت میں سستی پیدا کرواتے ہیں، اسی میں پڑے پڑے رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ایمان والے کی موت ایمان پر نہ آئے۔ یہ تیسرا حربہ ہے اس کا کہ ایمان والے کی موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے کہ اگر ایمان پر موت آ گئی تو ایمان والوں کے لیے ہی تو جنت ہے۔ سارے فتوحات جو ہے آخرت کے اندر وہ ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، حور اور غلمان ہے، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں ہیں، یہ سب جنتیوں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو شیطان اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ ایمان والے کی موت جو ہے ایمان پر نہ آئے۔
اس لیے اللہ والے جو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے وہ کامل ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرتے تھے۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب اکثر جو ہے حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنے کے لیے شام کو عصر کے بعد چھٹیوں کے وقت میں جایا کرتا تھا، تو کوئی نہ کوئی اللہ کے بندے آتے تھے حضرت سے ملنے کے لیے۔ پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے فیض اٹھانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے۔ آج لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دنیا کے لیے، دعا کر دیجئے میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، دعا کر دیجئے دکان نہیں چل رہی، دعا کر دیجئے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے کہ میں جو ہے قرض کے اندر بہت ڈوبا ہوا ہوں، میں قرض سے نکل جاؤں۔ یہ سب دنیا ہے جو ہم اللہ والوں کے پاس جا کر ہم دنیا کو مانگتے ہیں۔ اسی حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں ایک مجمع بھیڑ کا جمع ہو جاتا ہے اور میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں ان میں سے ایک بھی دین کے لیے اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس نہیں آتا، سب کے سب اپنی غرض اور اپنے نفع کے لیے اور دنیا کے لیے آتے ہیں۔ تو جو جگہ جو ہے دین کو حاصل کرنے کی تھی، جو جگہ اپنی اصلاح کرانے کی تھی، وہی جگہوں کو ہم نے جو ہے اپنی خواہشات کے لیے کا انتخاب کر لیا، اور ہم اللہ والوں کے یہاں جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان سے مطالبہ اور ان سے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو چیز اللہ والوں کو ڈرایا کرتی تھی وہ تھی ان کے ایمان پر خاتمے کی دعا۔ تو اکثر ہم حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، بڑا نفع ہوتا تھا۔ حضرت کا آخری زمانہ تھا، حضرت کے اوپر ہر وقت دقت طاری رہتی تھی۔ کوئی ملنے آتا، چاہے رکشے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے جوتا گاٹنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے درزی ہی کیوں نہ ہو، جب بھی کوئی آتا تو حضرت جب وہ حضرت سے رخصت ہوتا، مصافحہ کر کے جانے لگتا، تو حضرت جو ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہچکیاں مار کر روتے اور فرمایا کرتے تھے، بھائی میرے لیے دعا کرنا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرے لیے دعا کرنا کہ میرا خاتمہ۔ یہ وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے جس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، جن کتابوں کے ذریعے سے ہزاروں اللہ کے بندوں کو ہدایت ملی ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے ایک عام انسان سے، ایک عام ملنے والے سے، ہم جو ہے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہنے کے لیے، وہ بھی اگر ہمیں فکر ہے تو، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی عوام میں سے کوئی اللہ کا بندہ ان سے پاس جاتا اور وہ رخصت ہونا چاہتا تو حضرت اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے خوشامد کرتے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ایمان پر خاتمہ یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ سب کچھ کر لیا ہم نے، حج کر لیے، عمرے کر لیے، زکوٰۃ دے دی، صدقات دے دیے، خیرات دے دی، نمازیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کل بہت سے لوگ جو قیامت میں آئیں گے تو فرشتے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے، وہ تعجب کریں گے کہ مجھ کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں جہنم میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے تمہارا ایمان لٹ چکا تھا، موت سے پہلے تمہارا ایمان سلب ہو چکا تھا، اب تم جو ہے مومنوں میں تمہارا شمار نہیں ہے بلکہ تمہارا شمار کافروں میں اور مشرکوں میں ہے۔
اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر اپنی زبان کو پکڑ کر اور کبھی داڑھی کو پکڑ کر کمرے کے اندر ٹہلا کرتے تھے اور ایک آیت پڑھا کرتے تھے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا شمار کل مجرموں میں ہوگا یا میرا شمار جو ہے نیکوکاروں میں ہوگا۔ جو جتنا کرتا تھا اتنا ڈرتا تھا، آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس لیے ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ کبھی وہمہ تک نہیں گزرتا ہمارے دل و دماغ پر کہ اللہ نے جو ایمان دیا ہے بغیر مانگے عطا فرما دیا ہے، یہ ایمان کہیں لٹ گیا تو میرا آخرت میں کیا ہوگا۔